علی 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 بی تو به پنجه باد خزانم، علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے اس چنے ہوئے دین اسلام کی شناخت کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں اس اپنے چنے ہوئے دین کے ساتھ آشنا فرمایا۔ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جس گھرانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور دین اسلام کی بات ہو رہی تھی۔ مسلمان والدین کے ہاں ہماری ولادت ہوئی، تو لہٰذا ہم بائی برتھ مسلم ہیں، اور یہ واقعاً خدا کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہم چونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا تو بائی برتھ پیدائشی اعتبار سے ہم مسلمان ہو گئے تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور ہم نجات پا گئے؟ تو یقیناً کوئی بھی ذی شعور انسان اسے کافی نہیں سمجھے گا۔ یقیناً یہ خدا کا لطف و کرم تو ہے، کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے والدین اس دین سے آشنا نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کی نسبت یہ ہمارے اوپر خدا کا لطف و کرم ہے۔ لیکن اگر اتنا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو تو یہ عدل خداوندی کے خلاف ہے کہ ہم تو نجات پا جائیں جس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یعنی یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم مسلمان والدین کے گھرانے میں پیدا ہوں، یہ اس کی دین تھی، یہ اس کا لطف و کرم تھا۔ لیکن ان کا کیا قصور تھا کہ جو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہ تھا، جن کے والدین مسلمان نہیں تھے، تو اب جو ہے وہ کیا ہوئے، وہ نقصان میں چلے گئے اور ہم نجات یافتہ ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ ہمیں جو ہے وہ کیا کر دے، نجات عطا کر دے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دے؟ نہیں، لطف و کرم اس لیے ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم اگلا مرحلہ طے کر سکے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس دین کو، یعنی دین اسلام کو، جس سے ہماری ابتدا ہی سے، پیدائش ہی سے آشنائی ہے، اس کو ہم پہچانیں اور اس کے تقاضے پورے کریں، وگرنہ ہم ان لوگوں سے زیادہ بدتر ہو سکتے ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ابتدائی طور پر ان پر یہ لطف و کرم نہیں تھا۔ لہٰذا خدا کا جو عدل ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ باس پرس ہو جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن اسلام کی تعلیمات سے دور رہے، اور خدا کا جو ہے نرمی ان لوگوں کے حق میں یقیناً زیادہ ہوگی کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے لیے ایک مرحلہ سخت تھا، جو یعنی وہ شعور کی منزلیں طے کریں، پھر دین اسلام سے آشنا ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی گنجائش عطا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مثلاً جب تک کہ وہ دین اسلام سے آشنا ہوتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں، اس وقت تک ان کے لیے کافی چھوٹ ہے کہ وہ اگر دینی تعلیمات سے دور رہتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ہرگز چھوٹ نہیں ہے جو کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ لطف و کرم کیا اور ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ البتہ ایک نقطہ اور بھی واضح کرتا چلوں
کہ جہاں پر خدا کی دین ہوتی ہے، خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے، وہاں پر حساب کتاب بھی سخت ہوتا ہے، بلکہ حساب کتاب وہیں ہوتا ہے جہاں پر کچھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو عقل و شعور کی دولت سے مالا مال کیا، تو حساب کتاب ہمارا ہوگا، ایسی مخلوقات کا نہیں ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے بہرمند نہیں کیا۔ جیسے حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور، عقل کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، تو ان کا حشر بھی نہیں ہوگا، ان سے سوال جواب بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی سزا و جزا بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ عقل کی دولت اور لطف و کرم حضرت انسان پر ہوا، تو حشر بھی حضرت انسان کا ہوگا، اسی سے سوال و جواب ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان لوگوں، جن لوگوں کو اللہ نے ابتدا ہی میں کوئی نعمت عطا کر دی، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، ان لوگوں سے زیادہ باس پرس ہوگی ان لوگوں کی نسبت کہ جو ابتدا سے اس نعمت سے برآمد نہ ہوئے، بعد میں زندگی کا ایک حصہ گزارنے کے بعد وہ اس نعمت الہیہ سے برآمد ہو سکے۔ البتہ چھٹکارا ان کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے عقل کی دولت، جو بنیادی شرط ہے دین اسلام کو قبول کرنے کی اور حقیقت میں اس دین اسلام سے برآمد ہونے کی اور اس دین کو پہچاننے کی اور تعلیمات حاصل کرنے کی، وہ عقل ہے۔ عقل اللہ کے تقاضے کے مطابق سب کے پاس ہے، چاہے کوئی نان مسلم ہو یا مسلم ہو۔ اب جب وہ عقل و شعور کی منزل میں پہنچے اور وہ ارد گرد مختلف اسکول آف تھاٹ دیکھے، اور آج کے زمانے میں جب انفارمیشن کا زمانہ ہے، اس کے سامنے ہر جو حق و باطل کی بات کی جا رہی ہو، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سرمایے کو بروئے کار لائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، وہ سمجھے جانے کہ کون سا جو ہے وہ دین و مذہب و مسلک حق ہے۔ تو اس لحاظ سے ذمہ داری سب کی ہے، اس ذمہ داری میں ہم سب برابر ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہم اس کو پہچانیں اور پہچان کر اس کو اپنائیں اور اس پر یقین حاصل کریں اور اس پر پکا ایمان رکھیں۔ اور یقین اور ایمان کی منزل، حقیقی منزل اس وقت تک طے نہیں ہوتی جب انسان کسی چیز سے، کسی امر سے کما حقہ شناخت حاصل نہ کر لے۔ جب کسی کے بارے میں جان لیتا ہے تو اس کے بارے میں یقین پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں صحیح ایمان پیدا ہوتا ہے، وگرنہ ایک رسمی طور پر عقیدہ تو ہو سکتا ہے، یقین اور حقیقی ایمان انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، سمجھ کر اس کو اپنائیں، اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً اس دین سے کے جو مطلوبہ آثار ہیں وہ ہماری زندگیوں پر یہاں بھی نمایاں ہوں گے، اور یقیناً آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے ہمیں پروانہ نجات عطا ہوگا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے انسان کے لیے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مثلاً تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ بتایا گیا کہ یہ اس کے عقائد ہیں جن کو اصول دین کہا گیا ہے، اور ایک حصہ ہے جو کہ ہمارے اعمال کے ساتھ مربوط ہے، یعنی جو کچھ ہم نے انجام دینا ہے، وہ فروعات کے زمرے میں اس کے کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ جو ہائی لائٹڈ قسم کے عام فروعات ہیں ان کو مثلاً 10 فروعات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ اور بھی بہت سارے احکامات دینی ہیں، فرعی احکام ہیں کہ جو انہی کے سائے میں ہیں اور ہمیں وہ بجا لانے ہیں۔ اور عقائد بہت سارے ہیں، لیکن جو مین عقیدے ہیں وہ 5 ہیں ہمارے: توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، اور اس کے سائے میں پھر بہت سارے عقیدے ہیں، مثلا فرشتوں پر ایمان لانا، عالم برزخ پر ایمان لانا، اور بہت سارے جو ہے جو ہمارے ایمان سے متعلق امور ہیں۔ لیکن وہ سارے انہی 5 بڑے اصول جو ہیں، 5 بڑے عقیدے ہیں جو ہمارے انہی کے سائے میں ہیں۔ جب ہم توحید کو سمجھ لیں گے تو بہت سارے اور جو امور ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح نبوت کو ہم سمجھ جائیں گے، امامت کو سمجھ جائیں گے، قیامت کو سمجھ جائیں گے، تو بہت سارے امور جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا وہ آسان ہوگا، وہ انہی 5 عقیدوں کے سائے میں ہوں گے اور ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ تو عرض کیا کہ
یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے کہ یہ بس دین اسلام کے حصے بکھرے کر دیے اور ایک مثال کے طور پر اسے ایک سٹیج پر سجا دیا گیا اور کہا گیا کہ آؤ جناب علی یہ ہے دین اسلام، اب آپ منمانی کرو، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ اٹھا لو۔ تو یہ دین اسلام جو ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ چننے کے لیے یہ تقسیم نہیں کی گئی۔ تقسیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تقسیم، کسی بھی چیز کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو طرف مقابل ہے اس کو ہم چوائس دیتے ہیں کہ یہ اس کے ڈفرنٹ پارٹس ہیں، ان میں سے جو کچھ تو پسند کرتا ہے وہ لے لے، جو تیری مطلب کا وہ لے لے، باقی کو چھوڑ دے، باقی اور کوئی آئیں گے وہ لے لیں گے۔ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم برائے انتخاب، تاکہ طرف مقابل چن سکے، منتخب کر سکے جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہو۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک جو بڑا یونٹ ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، عام مثال جس کو ہر کوئی سمجھ دے۔ ہم مثلا بازار میں جاتے ہیں، گوشت کی دکان پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک ڈسپلے ہوتی ہے جس میں گوشت رکھا ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے گوشت خریدنا ہوتا ہے، وہاں جا کر جو گوشت فروش ہوتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں جناب علی، مثال ایک آدمی یہ کہتا ہے جی کہ مجھے مثلا جو ہے وہ پائے چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے سری چاہیے، اس کا جو سر چاہیے، جو جانور ہے جس کا گوشت میں نے لینا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ران کا گوشت چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے سینے کا گوشت چاہیے، کوئی جو ہے وہ مثلا لیگز چاہتا ہے۔ حالانکہ جو مثال کے طور کوئی پسند کرتا ہے، چونکہ کسی کو سینے کا گوشت پسند ہے، اسے لیگز کا پسند نہیں ہے، ٹانگوں کا گوشت پسند نہیں ہے، کسی کو سرے پائی پسند ہے، تو یہ سارے اس وجہ سے جو قصاب ہوتے ہیں، ان ایک یونٹ تھا، وہ جانور ایک یونٹ تھا، مثلا بکرا، دمبا، گائے، بھینس، اس کو اس نے کاٹ کر مختلف حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا کہ جو ہمارا گاہک آئے گا وہ اپنی چوائس سے جو چیز اسے پسند ہوگی وہ لے لے گا، باقی کو چھوڑ دے گا، اور باقی اور کوئی آئے گا اس کو جو پسند ہوگا۔ تو یہ جو اس نے تقسیم کیا ہے ایک یونٹ کو، جو ایک یونٹ تھا، جو ایک جانور تھا مکمل، یہ میں مثال دے رہا ہوں، مثال ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو تقسیم کر دیا، اس لیے تقسیم کیا تاکہ طرف مقابل انتخاب کر سکے، چوز کر سکے اس میں سے، اور اس کے بعد وہ پک کر لے۔ لیکن جو ایک دفعہ ایک چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے سمجھانے کا، وہاں پر پک اینڈ چوز نہیں چل سکتا۔ مثلا ایک کمپیوٹر ہے، جب آپ کے ڈیسک پر پڑا ہوتا ہے تو وہ پورا ایک یونٹ ہے، اس یونٹ کو بعض اوقات جو انسٹرکٹر ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں، اس کے ہارڈ ویئر کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے، تو اس کو مختلف مختلف پارٹس کو علیحدہ کر دیتا ہے، اور ہر ایک پارٹ کے بارے میں بتاتا ہے جناب علی یہ ہے جناب اس کا مدر بورڈ، یہ ہے اس کا ماؤس، یہ ہے مثال کے طور پر اس کا کی بورڈ، یہ ہے اس کا مثلا میموری کارڈ، وہ جدا جدا کر کے میموری کارڈ کو نکال کر دکھائے گا کہ یہ ہے اس کا میموری کارڈ، اور پھر ایک جگہ پڑا ہوگا جناب مدر بورڈ، وہ اٹھا کر کہے گا کہ یہ ہے جناب علی یہ اس کمپیوٹر کا مدر بورڈ۔ تو کیا یہ جو تقسیم کیا ہوا ہے مختلف ایک یونٹ کو مختلف پرزوں کے اس کے پارٹس کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کیا اس لیے اس کو تقسیم کیا گیا ہے کہ جو طرف مقابل ہے وہ اس میں سے جب اسے کمپیوٹر چاہیے فرض کیا تو وہ آ کر کہ مجھے پورا کمپیوٹر نہیں چاہیے، بس کیا کرتا ہوں میں، مجھے مدر بورڈ چاہیے، بس میرے لیے مدر بورڈ کافی ہے، ایک کہے جی ماؤس چاہیے، مجھے ماؤس چاہیے، وہ کافی ہے، ایک مثال کے طور پر یہ لے لیتا ہے، تو وہ ایک جو پارٹ ہے اس کے کام نہیں آئے گا۔ قصاب کی دکان سے ایک پارٹ آپ لیتے ہیں مثلا ران کا گوشت، وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، آپ گھر جا کر کھائیں پکائیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آج مثلا بکرے کا گوشت کھایا، جس نے مثلا سینے کا گوشت پکایا وہ بھی کہہ سکتا کہ میں نے بکرے کا گوشت کھایا، تو سب بکرا ہی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے انتخاب کیا، چوز کر لیا۔ لیکن کمپیوٹر میں یہ جو اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ میرے پاس کمپیوٹر ہے، اچھا کمپیوٹر کس لیے ہوتا ہے؟ صاف ظاہر ہے وہ ایک مقصد کے لیے اسے انوینٹ کیا گیا ہے، اسے بنایا گیا ہے، تو میرے پاس چند ایک پارٹ ہیں اس کے پاس، تو میں کہوں جناب علی جو آثار مطلوبہ ہیں ایک کمپیوٹر سے، ایک یونٹ سے، وہ مجھے حاصل ہو جائیں گے،
मैं टाइपिंग भी कर लूंगा, मैं मिसाल के तौर पर इस पर जो है इंटरनेट सर्फिंग भी कर लूंगा, मैं मुख्तलिफ चीजें कर लूंगा, तो हरगिज नहीं हो सकता। यहां इसलिए कि जब तक आप इन तमाम पार्ट्स को जोड़ेंगे नहीं, उस वक्त जब तक कि ये एक यूनिट की शक्ल में आप इसको नहीं लेंगे और अपने डेस्क के ऊपर नहीं रखेंगे, तो आप वो नताइज हासिल नहीं कर सकते जिस मकसद जिन नताइज को हासिल करने के लिए इस कंप्यूटर को इजाद किया गया था। तो पूरे का पूरा यूनिट आपको लेना पड़ेगा, और हर एक पार्ट्स का अपना एक फंक्शन होगा जिसने अंजाम देना है, उनको सबको जुड़ना होगा, जुड़े हुए होंगे एक यूनिट की सूरत में, तो ये होंगे। अब आइए दीन इस्लाम के को जो मुख्तलिफ हिस्सों में बयान किया गया है कि ये इसके अकायद हैं, ये फुरुआत हैं, और फुरुआत को भी मुख्तलिफ हिस्सों में मसलन बताया, ये इसकी नमाज है, ये इसका रोजा है, ये इसका हज है। ये तकसीम कैसी तकसीम है? क्या वही जो एक बुचर और कसाब ने जो तकसीम करता है वो वाली है, या कंप्यूटर वाली तकसीम है? ये तालीम के लिए है। तो अजीजान मोहतरम, सामीन ग्रामी, नाजरीन जुल्कादर, ये जो तकसीम है ये तालीम के लिए थी, वगरना यहां चूज करने के लिए नहीं है कि जनाब अली कि ये दीन इस्लाम है, आपकी मर्जी है, जो इसमें से उठा लो। तो जब हम अपनी अपनी मर्जी से, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि मिसाल के तौर पर मुझे जनाब नमाज पढ़ने में मैं कहता हूं जो लुत्फ आता है, मैं नमाज ले लूं, बाकी चीजों को छोड़ दूं, रोजा मुझे रखने की जरूरत नहीं है, मुझे मिसाल के तौर पर और जो अमूरे अंजाम देने की जरूरत नहीं है, मुझे आजादारी बपा करने की जरूरत नहीं है, मुझे हज लाने की नहीं है, या एक कहे जी साल में एक दफा हज कर लूंगा, गुनाह माफ हो जाएंगे, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कहे जी कि मैं रोजे रखूंगा, रमजान मुबारक में रोजे मैंने रख लिए, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, हज बजा लाने की जरूरत नहीं, आजादारी की नहीं है। या मिसाल के तौर पर मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, क़यामत पर ईमान रखता हूं, रसूल पर ईमान रखता हूं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट ईमान रखने वाली चीज है उस पर मैं ईमान नहीं रखता, तो वो इस्लाम के जो मतलूबा आसार हैं वो हमारी जिंदगी में वो जाहिर नहीं होंगे। इस मेरी गुफ्तगू के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम की ट्रेजेडी क्या है। मुसलमान ने जो वो शख्स कि जिसने इसका नाम लिया और दावा किया कि मैं इस्लाम लाया हूं, ये 1400 साल गुजर गए हैं इस दीन की मुसीबत, दीन की ट्रेजेडी, और इसके ऊपर जो जुल्म कर इसके फॉलोवर्स जुल्म करते रहे, वो यही जुल्म है। उन्होंने इसके साथ कसाइयों वाला सलूक किया, कसाब वाला सलूक किया, इसको डिवाइड करके टुकड़ों में अपनी अपनी मर्जी से जो कुछ पसंद आया वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। हालांकि इसकी जो तकसीम है ये इसलिए नहीं थी कि हम चूज एंड पिक करें, ये तालीम के लिए था, बताने के लिए था। और जब तक ये पूरी चीज जो है वो हम ना ले लेते, हम इस्लाम को पूरे यूनिट जो है, जिसको बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम पूरे का पूरा यूनिट की सूरत में जब होगा, तो जिस मकसद के लिए इस्लाम हमारे सामने रोशनास कराया गया है, हम इसको पूरे यूनिट के तौर पर अपनाएंगे तो वो आसार हासिल हो जाएंगे, वो नताइज हमें मिल सकेंगे जिनकी वजह से हमें दावत दी गई है उन आसार को हासिल करने के लिए कि इस्लाम को अपनाओ। और यही जो कसाब वाला रवैया जो मुसलमान ने अपना लिया, जो बुचर वाला जो एटीट्यूड जो इस्लाम के हवाले से जो मुसलमानों ने अपनाया, उसी रवैये को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूं बयान किया कि ये वो लोग कहते हैं कि नोमिनो बेबासिन व नुकफ्फिरु बेबास, हम बाज चीजों को अपनाते हैं, बाज चीजों पर ईमान लाते हैं, उनको ले लेते हैं, और बाज चीजों को जुटला लेते हैं। तो बाज चीजें वो इसलिए कि वो इस्लाम का हिस्सा हैं, वो कुरान का हिस्सा है, तालीमात इस्लाम का हिस्सा है, क्या मेरे बदर्द हो सकते हैं? हरगिज नहीं। नोमिनो बेबाजिन वाला एटीट्यूड इस्लाम के मामले से नहीं चल सकता। इस्लाम को एज ए यूनिट उस तरह हमने कबूल करना है जिस तरह के इस्लाम को इंट्रोड्यूस करने वालों ने, इस्लाम को पेश करने वालों ने हमारे सामने पेश किया। तब जाकर हम इस दीन इस्लाम से मतलूबा नताइज हासिल हो सकते हैं, और वो आसार
جو دین کو اپنانے کی وجہ سے ظاہر ہونا چاہیے وہ ہماری بعد کی زندگی، آخرت تو بعد کی بات ہے، ہماری اس دنیا میں ہی وہ آثار ہماری زندگیوں میں نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ واقعاً اس کو اس طرح ہم اپنائیں، اپنی چوز اینڈ پک والا فارمولہ اس پر جاری نہ کریں، تو یہ اسلام جس جنت کی بات کرتا ہے بعد میں، جو آخرت میں مسلمانوں کو نصیب ہوگی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ اگر اس کو مسلمان اس طرح اپنائیں جس طرح کہ اس کو پیش کیا گیا ہے، تو یہ دنیا ہی جنت بن سکتی ہے۔ یہ دنیا ہماری جو آج جہنم بنی ہوئی ہے، جہنم کی تپش جو بعد میں آپ ہمیں انتظار ہوگا، اصل جہنم تو بعد ہوگی، اس کی تپش ہم اپنی زندگیوں میں اس دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر یہ مثلا مصیبت ہے، یہ مشکلات ہیں۔ وہ تپش ہم کہاں وہ جہنم کی تپش ہم ابھی اس دنیا میں محسوس کر رہے ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ مختلف گھروں میں یہ مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے ہیں، ایک محلے میں جھگڑے ہیں، ایک کمیونٹی میں جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ اور جب ایک ملکوں کی باری آتی ہے، مسلمان ملک ہیں، ایک اسلام کا نام لینے والے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے دست گریبان ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے اپنے پاس جو ہے وہ کتنا اسلحے کے انبار لگا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے۔ وہ تپش، وہ جہنم کی تپش جو کہ اسی دنیا میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس دین کا ہم نام لے رہے ہیں، ہم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ وہ دین ہمارے پاس کتنا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں اس کی لی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس دین کو نہیں اپنایا، اور ہم مصداق بن رہے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور بڑے دعوے سے ایک نمازی بڑے مثال کے طور پر فخر سے کہتا ہے کہ میں نماز 2 رکعت نماز سے پڑھنا نصیب ہوگی، وہ اپنی نمازوں پر فخر کر رہا ہے، اور دین کے احکام جو دیگر احکام ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ان سے وہ کیا کہتا ہے، وہ مبرہ ہے، اور ان سے بے پرواہ ہے کہ باقی چیزیں میں نے کیا کرنی ہے، میں نے بس نماز کے حوالے سے میں خوش ہوں۔ اگر کہ مثال کے طور پر کسی نے روزہ رکھ لیا، یا کوئی حاجی حج کر کے آ گیا، یا کوئی زائر زیارت کر کے آ گیا، بس اب تو مطمئن ہو گیا کہ جیسے اس نے پورا دین اپنا لیا، اب اس کے لیے نجات ہی نجات ہے، سعادت ہی سعادت ہے، آگے جائے گا تو حور و قصور اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، اس کے جناب آگے غرفات جنت اس کے لیے تیار ہوں گے، ڈیکوریٹ ہوں گے، جناب علی داخل ہو جائیں گے وہاں پر۔ جی وہ اس پر فخر کر رہا ہے۔ اب اگر کسی نے عزاداری کو اپنا لیا، جی خداوند منان نے اس کے دل میں حب الحسین رکھی، حب اہل بیت رکھی، اس نے حب اہل بیت کا اثر بس یہی لیا کہ مثال کے طور پر 7 سال کے چند ایام میں یا حسین کر لیا، یا علی کر لیا، حسین یاد آ گیا۔ مثال کے طور پر جو ہم پورے سال میں جتنے ایام حسین کو یاد کرتے ہیں، 1 مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوں گے، اور وہ بھی مسلسل نہیں، اس کے مختلف اوقات میں حسین کو یاد کرتے ہیں، اس حسین کا تعلق ہمارے باقی 10-11 مہینوں کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو بس میں عزادار ہوں، میں نے سینہ زنی کرنا شروع کر دی، میں نے مثال کے طور پر ایک دیکھ نیاز دے دی، مثلا ابو الفضل عباس کے نام کی، میں مطمئن ہو گیا کہ جو گویا میں نے دین اسلام کا جو تقاضا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ عزیزان محترم، ناظرین گرامی، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے ہم جو اس اسلام کا کنسٹیٹیوشن ہے، جو اس کے کلیات کو بیان کرنے والی کتاب ہے، کتاب اللہ مجید، قرآن حکیم، اسی وجہ سے ہم جو مومن ہیں اس حد تک کہ چونکہ ہم مومنین کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں اللہ پر رسول کا، ہمارے جیسے مومنوں کو قرآن مجید مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے ایمان والو، اے مومنو،
داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، یعنی اسلام میں، دین میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. اور یہ جو تم کیا چوز اینڈ پک والا مسئلہ ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطان کا جو ہے وہ دھوکہ ہے، اس کے یہ ترفند ہیں جو ہمیں کیا کہتے ہیں بلا بسلا کر ہمیں مطمئن کرتا ہے. اسی وجہ سے فوراً کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اور شیطانی مت بن جاؤ. اور اس شیطان کے نقش قدم ایک یہی ہے کہ کچھ چیز کو لے لو، کچھ کو چھوڑ دو. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے تو ہم تو پھر بھی اس دین سے شاید بہت کچھ تھوڑا لیتے ہوں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں سموتے ہوں. اس شیطان نے تو بہت کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کیا ہوا تھا، اور 1000 سال مثلا کئی 1000 سال وہ خدا کی عبادت کرتا رہا، خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا رہا، وہ عابد بنا، وہ موحد تھا. لیکن اس نے یعنی یوں کہہ لیں کہ وہاں اس وقت تک وہ مومن تھا، لیکن نکفر کا جو مستاق بنا، اس نے کفر اختیار کیا جب خدا نے کچھ اور اس کو کرنے کا کہا. جب اسے کہا کہ آدم کے سامنے تم تعظیم کا اظہار کرو، تو اس نے جب اس سے انکار کیا تو وہ رجیم بن گیا. آپ کہیں کہ اس نے تو اپنایا ہوا تھا، لیا ہوا تھا خدا کے دین کو، خدا کی عظمت و جلالت کی قسمیں اٹھا رہا تھا. قرآن حکایت کر رہا ہے خدا کی وحدانیت کا جو پکا مقرر تھا. تو بس پتہ چلا کہ یہ کچھ لے لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا اس سے کام نہیں چلتا. یہ دین اسلام کی جو تقسیم ہے، بات وہاں سے چلی تھی کہ مثلا ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں، فروع دین کی بات کرتے ہیں، اور فروعات دین میں سے بھی کچھ خاص فروعات کو علیحدہ کر کے بیان کرتے ہیں. وہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس دین کو سمجھ سکیں. ہم دین کو مکمل جو یونٹ ہے، جو ہماری شہادت کے لیے ہے، وہ دین کی جو ہماری زندگی ہے، ہم اس کو یونٹ کے طور پر اپنائیں تاکہ اس دنیا میں بھی ہم شہادت حاصل کریں اور آخرت میں بھی نجات ہمارا مقدر بن سکے. یہ اسلام یقیناً زندگی ہے، اور اس کو زندگی کی سے حیات جو کا نام دیا گیا ہے، یہ انسان کو زندہ کرنے والی چیز ہے اسلام. ہم دیکھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اور تم اس چیز کو کی طرف، اور تم لبیک کو، اور کب لبیک کو؟ جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. اے ایمان والو، اللہ اور رسول کو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جب تمہیں وہ پکارے، جو تمہیں بلائیں تو تم لبیک کہو. کس چیز کی طرف اللہ اور رسول بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، وہ چیز وہ ہے کہ جو تمہیں زندہ کرتی ہے، تمہاری حیات ہے، تمہیں زندہ کرنے والی جو چیز ہے. اور اس کی جو تشریح بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دین اسلام ہے. اس میں دیگر بھی قول ہے، لیکن ایک جو واقعاً معتبر قول ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس سے وہ زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. دین اسلام انسان کو زندہ کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کیسے انسان کو زندہ کرتا ہے اور وہ کیسی زندگی ہے؟ کیا جو لوگ اسلام سے دور ہیں کیا وہ زندہ نہیں ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بلکہ اگر ان کی صحت اور تندرستی اور ایکٹیویٹیز کو دیکھو تو بلکہ وہ کہیں گے تو یہ تو ان کی زندگی تو ہم بہت سارے سے بہت بہتر ہے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں ان سے زیادہ وہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ یعنی کہ
सही, जिसको कहते हैं लिव ए ब्रिलियंट लाइफ, कि एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो जिंदगी, और अगर वो जिंदा नहीं है या इंसान को इस्लाम जिंदा करता है तो वो कैसी जिंदगी है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम इस मादी दुनिया में ही गौर व फिक्र करते हैं अपने इर्द गिर्द, जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये जो नशअते मादा है, ये जो मादी जिंदगी है जहां हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो चंद मवारद को देखते हुए जिंदगी का इतलाक किया जाता है। और जिंदगी की एक तशरीह जो है वो साइंस, मेडिकल साइंस भी करती है। मसलन वो जिंदगी के कुछ आसार को बताती है कि जहां कहीं ये आसार पाए जाएं, जिस मौजूद में ये आसार मौजूद हों, वो मौजूद जिंदा मौजूद कहलाता है। वो जिंदा, उसे आप कहेंगे ये जिंदा मौजूद है, जानदार है। और साइंस के मुताबिक वो आसार जो किसी जिंदा को जिंदा कहने की इजाजत देते हैं, वो आसार क्या है? वो नश्व नमा है, वो खुर्दनोश है, खाना है, वो फीडिंग है। जो कोई मौजूद अगर खा पी रहा हो, खुराक ले रहा हो, और उसके मुकाबले में वो नश्व नुमा कर रहा हो, और फिर अगले मरले में उस मौजूद में आगे तौलीद बेमिसल हो, यानी अपने जैसे को आगे तौलीद कर रहा हो, आगे पैदाइश जारी हो, तो ये अगर आसार किसी मौजूद में पाए जाए तो ऐसे मौजूद को जिंदा मौजूद कहा जाता है। तो जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें ये आसार सबसे पहले जो है हमें नजर आते हैं नबातात में। तो लिहाजा ये दरख्त, ये घास भूस, ये सारे मौजूदात, इन्हें साइंस की रूह से भी जिंदा कहा गया है। और यकीनन इनमें वो आसार जिंदगी के पाए जाते हैं कि मसलन एक दरख्त है, उसमें वो खुराक भी लेता है, खाता भी है, और उसके नतीजे में उसमें नश्व नमा होती है। आज एक जो मसलन एक जगह पर एक कौंपल थी, वो एक बड़ी जो है वो झाड़ी बन गई, एक बीज लगाया, फिर उससे वो छोटा सा दरख्त था, फिर तनावर दरख्त बन गया। तो उसमें जो नशो नमा, जो ग्रोथ होती है उस, और फिर आगे से उसी से आगे उस किस्म के दरख्त उसके बीज से पैदा होते हैं, तौलीद हो रही होती है, तौलीद मिसल हो रही होती है। तो लिहाजा ये आसार, तीनों आसार उसमें पाए जाते हैं। लिहाजा कहा जाता है कि मसलन एक दरख्त जो है ये एक जिंदा मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक जिंदगी है, जिंदगी का मरला है। इसको कहते हैं हयात नबाती, या अपनी लैंग्वेज के एतबार से कहेंगे नबाताती जिंदगी। ये एक जिंदगी का एक ये मरला है। एक और मरला हमें इस रूए जमीन पर नजर आता है जो इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तीनों ये आसार उसमें पाए जाते हैं, बे अलावा एक और असर भी उसमें पाया जाता है। मसलन वो वहां पर वो खुराक यानी खुर्दनोश भी है उसमें, ऐसे ऐसे मौजूदात है इस, और साथ साथ वो ग्रो भी है, यानी वो ग्रोथ भी है उसमें, नशो नुमा होती है। और तीसरी जो है वो तुलीद मिसल भी हो रही होती है। और चौथा एक असर जो नबाताती जिंदगी में हमें नहीं मिलता, वो उसमें पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक तरक्की याफ्ता जिंदगी की सूरत है, या यूं कहें कि जिंदगी का अगला मरला है जो नबाताती जिंदगी से बेहतर है, जिसमें एक चौथा असर भी है। और वो क्या है? ऐसा मौजूद कि जो तीन असर नबाताती जिंदगी के भी रखता है, और साथ एक और असर है क्या? मुतहर्रिकुन बिल इरादा, वो अपने इरादे से इस जमीन पर हरकत भी कर सकता है। दरख्त हरकत नहीं कर सकता, वो जिंदा है लेकिन हरकत नहीं करता, वो एक ही जगह पर रहता है। जमीन में उसकी जड़ें हैं, वो हरकत नहीं करता। लेकिन जो हैवानात हैं वो दरख्त की, उनमें हयात नबाती भी होती है, और साथ साथ एक और इजाफी जिंदगी का असर उसमें है कि वो हरकत भी करते हैं और इरादे के साथ हरकत करते हैं। लिहाजा उनकी जिंदगी वो वाली जिंदगी नहीं है कि जो नबाती है। लिहाजा इस जिंदगी के मरले को कहा जाता है हैवानी जिंदगी।
हैवानी जिंदगी, ये दो जिंदगियां हो गई है। अब अगर हम यहां देखते हैं कि मिसाल के तौर पर खाना पीना, नशो नमा करना, फिर तौलीद मिसल करना, और अपनी हरकत से, अपने इरादे से हरकत करना, चलना फिरना, ये हैवानी जिंदगी है। ठीक है। अब जो है वो एक और मरला है। ठीक है। अगर और कोई मरला है तो वो मरला वजूद में नहीं आ सकता, कोई एक और जिंदगी वजूद में नहीं आ सकती, मगर ये कि उस जिंदगी को कोई वजूद बख्शे, और वो वजूद बख्शने वाली चीज है इस्लाम। उसी जिंदगी की हवाले से इस्लाम बात कर रहा है कि ये नबाताती जिंदगी की बात नहीं कर रहा कि तुम्हें जिंदा करेगा इस्लाम, या इस्लाम आपको जिंदा करता है, वो यानी हैवानाती जिंदगी नहीं है। हम इंसान होने के नाते हमारे अंदर एक और जिंदगी होना चाहिए, इंसानी जिंदगी। हमारे अंदर नबाताती जिंदगी है, हमारे अंदर हैवानी जिंदगी भी है, हैवानाती जिंदगी भी है। जो हम इंसान हैं, हम एक लिहाज से ममासलत रखती है हमारी दरख्तों के साथ। दरख्त ग्रो करते हैं, हम भी ग्रो करते हैं, लिहाजा नबाताती है। लेकिन हैवानाती इस लिहाज से कि हम हैवानों की तरह जहां पर ग्रो करते हैं, तौलीद मिसल करते हैं, खाते पीते हैं, वहां पर इरादे से हरकत करते हैं। अगर यहीं तक ये जिंदगी हो और कोई और असर इजाफी ना हो, तो हम कह सकते हैं कि हम बस हैवानात हैं। अगर अगले मरले में हमने जाना है तो हमारे अंदर उन आसार को तलाश किया जाएगा, जिन आसार की बुनियाद पर हमें मुमताज समझा जाएगा कि हम मुमताज हैं हैवानात से भी। हमारी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ है हैवानात से और नबातात से। अगर उस जिंदगी के आसार हमारे अंदर ना हुए तो हम बस सिर्फ और सिर्फ हैवान हैं। जो एक हैवान, बाकी हैवान जो कुछ करते हैं वही हम भी कर रहे हैं, यानी खाते पीते हैं। हम खा पी कर जिस तरह हैवान इंजॉय करता है मुख्तलिफ खुराकों को, और फिर उसके बाद हम नशो नमा भी हमारी होती रहती है, और उसके बाद जो है वो क्या होता है, हम तौलीद मिसल भी कर रहे होते हैं, बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, जिस तरह हैवानात पैदा कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। अगर यही आसार है तो फिर हम हैवान हुए। हम इंसान बनने के लिए हमारे अंदर एक और जिंदगी का मरला चाहिए, इंसानी जिंदगी का मरला। तो अब लिहाजा ये जो आप पहला जो सवाल उठा था कि क्या जो इस्लाम से दूर है, जो मसलन काफिर है, क्या वो जिंदा नहीं है कि इस्लाम उनको जिंदा करेगा? हाँ, वो जिंदा हैं। उनमें नबाताती जिंदगी भी है, उनमें हैवानाती जिंदगी भी है, लेकिन उनके अंदर वो जिंदगी, उसका फुकदान है। उस लिहाज से इस्लाम की दावत दी गई है कि इस्लाम को कबूल करो, ताकि ये इस्लाम वो है ताकि लिमा युहयीकुम, ये अल्लाह और रसूल जो तुम्हें इस इस्लाम की तरफ बुलाते हैं, ताकि ये वो इस्लाम वो चीज है कि जो तुम्हें जिंदा करने वाली चीज है, वो तुम्हें जिंदगी अता करने वाली चीज है। और वो जिंदगी वो नहीं है कि जिसको मेडिकल साइंस जिंदा कहते हैं। ये जिंदगी का कोई और आला व अरफा मरला है, इंसानी जिंदगी जिसको आप कह सकते हैं, वो जिंदगी हमें अता करती है। तो अब बस पता चला जो ये इंसान नुमा मखलूक है, हो सकता है कि इसमें बाज़-औक़ात कोई जिंदगियां जो है वो पाई जाती हों, बाज़ जिंदगी खत्म हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल आपके तो दूं कि एक इंसान जब सो जाता है तो उसकी तकरीबन सारी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। उसको जिंदा किस बुनियाद पर हम कहते हैं? कौन एक सोए हुए इंसान को, बहुत आम नुक्ता है नाजरीन मोहतरम, एक जो सोया हुआ इंसान है जिंदा है या मुर्दा है? हम कहते हैं जिंदा है। कौन सी जिंदगी उसमें पाई जाती है? वो अब हरकत नहीं कर रहा, अगर हरकत कर भी रहा है तो मुतहर्रिक बिल इरादा नहीं है। वो अगर ऐसे हाथ उठाकर इधर रख लिया है, टांगे हिला रहा है, तो उसका वो यह हरकत बिल इरादा नहीं है। तो बस हैवानी जिंदगी नहीं पाई जाती उसमें, सोए हुए इंसान में हैवानी जिंदगी नहीं पाई जाती, उसमें सिर्फ एक जिंदगी पाई जाती है,
اور وہ ہے نباتی زندگی. نباتی زندگی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ گرو کر رہی. جب گرو کرے تو اب سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان سو بھی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے, انسان کے مثلا بال اس کے گرو کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ انسان کے مختلف سیلز اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں. جب انسان ریسٹ میں ہوتا ہے, سو جاتا ہے, اس کی باڈی ریپیئر ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں بس ایک زندگی ختم ہوئی ہے. اسی وجہ سے شاید جو کہا جاتا ہے کہ جو نیند ہوتی ہے وہ آدھی موت ہوتی ہے. آدھی موت اسی اعتبار سے ہے کہ اب وہ متحرک بالارادہ نہیں رہا, بس وہ مردہ اصلاح سے, لیکن پھر زندہ بھی ہے جی. اب اسی طرح جو ہے وہ ایک انسان نباتاتی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور حیواناتی, لیکن فاقد انسانی زندگی ہو سکتا ہے انسان, اس کو چاہیے. اب ایسے انسان نما جن میں انسانی زندگی نہیں پائی جاتی, صرف حیوانی زندگی پائی جاتی ہے, اور جو اسلام سے دور ہیں, قرآن انہی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ہماری ہدایت فرماتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم, کہ والذین کفروا, یہ جو لوگ کافر ہیں یعنی اسلام سے دور ہیں, جو میں نے گفتگو کی, اگر اس کے فوکس میں بات کروں, ترجمہ کروں تو یوں کہوں, وہ لوگ کہ جو مبدأ حیات انسانی سے دور ہیں, دین یعنی مرکز حیات انسانی سے دور ہیں, منشأ حیات انسانی سے دور ہیں, یعنی اسلام سے دور ہیں, جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کی شان یہ ہے, قرآن بیان کر رہا ہے, یتمتعون ویاکلون, وہ اس دنیا میں حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں, کما تاکل الانعام, جس طرح حیوانات کھاتے پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, وہ بھی بس کھاتے پیتے ہیں چوپایوں کی طرح, اور بس اسی طرح وہ زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن وہ انسان نہیں ہے, وہ انعام کی طرح ہے. اور اسی وجہ سے چونکہ وہ انسان نہیں ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو مقصد دور ہیں, والنار مثوی لہم, اور یہ لوگ ہیں. پھر ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے, ایسے لوگ کہ جو ابھی میں نے کہا نا کہ ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ تم اس چیز کی طرف آؤ جو تمہیں زندہ کرتی ہے. تو اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری میں جب لوگوں کو بلا رہے تھے, ان کافروں کو, بہت سارے آ جاتے تھے, بہت سارے ڈیچ تھے, ضدی تھے, وہ آپ کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے, اسلام قبول نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے حوالے سے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا, فَذَرْهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِينَ يُوعَدُونَ, اے میرے حبیب ان کو چھوڑ دو, ان کو اپنے خیالات میں, اپنے نظریات میں, اپنے جو ان کے سو کالڈ جو آئیڈیالوجی ہے اس میں ان میں رہنے دو. وہ یلہبو, اور اسی اپنے جو ہے وہ مصروف رہنے, جو کھیل میں منہمک رہنے دو, اور ان کو چھوڑو. حتی یلاقو یومہم, یہاں تک کہ یہ اس دن کو, اپنے دن جو ان کے لیے میں نے مقرر کیا ہے, عذاب کا دن, الذین یوعدون, جو میں نے وعدہ دیا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو حیوان کے حیوان رہے, جن کو زندگی انسانی دینے کی دعوت دی گئی لیکن وہ زندہ نہ ہو سکے, جنہوں نے حیوانیت کی بنیاد پر, جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی تھی کہ وہ زندہ ہو جاتے اور وہ انسان بن جاتے, لیکن انہوں نے اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو پھر اس دن جب وہ ملاقات کریں گے اس عذاب والے دن سے, تو اس دن جو ہے وہ پھر ان کو مزہ آ جائے گا. اسی طرح میں آپ کے سامنے, وقت کم ہے, میں کوئکلی جو ہے وہ ایک قول اپنے مولا آقا امیر المومنین کا اس حوالے سے, اسی حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کے حوالے سے ایک میں آپ کے سامنے قول رکھتا ہوں. یہ مکتوب نمبر 45 ہے ناج البلاغہ کا, جو بصرہ کے والی عثمان بن حنیف کو آپ نے خط لکھا تھا, اس کا ایک جملہ ہے جو, اور اس کو بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں, اس کو دست دیتے ہیں. تو وہاں پر ایک جملہ ہے, مولا فرماتے وما خلقت لیشغلنی عقل الطیبات کالبہیمۃ المربوطہ ہمها الفها او المرسۃ شغلها تکممها. فرماتے ہیں کہ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں, اور اس بندے ہوئے چوپائے کی طرح, اور اس بندے ہوئے
चौपाए की तरह क्या करूं, सिर्फ अपने चारे की फिक्र करूं। है जी, वो यानी बहीमतिल मरबूता, वो जब बंधा होता है जानवर तो बस उसका हम क्या है, उसका हम सिर्फ अपना चारा है, वो चारे की बस फिक्र करता है, उसको और कोई फिक्र नहीं होती। या उस खुले हुए जानवर की तरह हूं, जी, जिसको यहां पर फरमाया अल बहीमतुल मुरसला, खुले हुए जानवर की तरह हूं जिसका काम मुंह मारना है। यानी उसी बंधे हुए जानवर को बंद कर रखेंगे तो वो चारे की फिक्र करेगा, आगे रखेंगे उसमें सूंड देकर खाना शुरू कर देगा, और उसी बंधे हुए जानवर को आप खोलेंगे तो वो क्या होगा, घूम फिर कर फिर भी मुंह मारेगा, कहीं इधर खाएगा कहीं इधर खाएगा। तो मौला फरमाते हैं कि मैं इसलिए खल्क नहीं किया गया कि मैं उन जानवरों की तरह, मैं बस एक अच्छे से अच्छे खाने की तलाश में रहूं, मेरी फिक्र, मेरा हम व गम बस क्या है, वही खुर्दनोश हो। ये हैवानी जिंदगी का तकाजा है, इससे आगे हमने बढ़ना है, हमने इंसानी जिंदगी इख्तियार करनी है। और जिसकी तरफ इस्लाम हमें दावत देता है कि हम क्या करें, हम उस चीज की तरफ लब्बैक कहें जिस चीज की तरफ अल्लाह और रसूल बुलाते हैं, और वो चीज क्या है, दीन इस्लाम है। तो अजीजान मोहतरम, मैंने अर्ज की थी कि जिस तरह सोया हुआ इंसान हो सकता है सोया हो, वो हैवानी जिंदगी खो देता है, उस लिहाज से वो मर जाता है, वो मैयत हो जाता है, हैवान की एक मैयत पड़ी है, एक सोया हुआ इंसान हैवान की मैयत है, लेकिन नबाताती जिंदगी उसमें पाई जाती है। इसी तरह एक इंसान जिसमें हैवानी आसार पाए जाते हैं, वो खुर्दनोश करता है, वो खाना खाता पीता है, वो बच्चे पैदा करता है, तो वो उसमें भी एक जिंदगी हैवानी है, लेकिन इंसानी एतबार से वो मुर्दा है। लिहाजा ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि जो जिनमें इंसानी जिंदगी ना पाई जाती हो, ऐसे कहते हैं ये चलती फिरती लाशें हैं। आखिरी बस जुमला में अर्ज करके अपने इस आज के प्रोग्राम को खत्म करता हूं। पाक पैगंबर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे, वाज़ और नसीहत की मजलिस बपा थी, आप हजरत के सामने असहाब मौजूद थे, तो यकदम पाक पैगंबर ने उनको मुखातब करते हुए कहा, अतुहिब्बूना अन तंज़ुरू इलल मैतति तमशी अलल अर्ज़, अतुहिब्बूना अन तंज़ुरू इलल मैयति तंज़ुरू तमशी अलल अर्ज़, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम देखो एक मैयत की तरफ जो कि जमीन पर चल रहा हो, एक मुर्दा तुम्हें नजर आए कि जो जमीन पर चल रहा हो। तो सब हैरान हुए, उनकी नजरें इश्तियाक बता रही थी कि उन्होंने शौक का इजहार किया कि हाँ, हम ऐसे मुर्दे को देखना चाहते हैं, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जो मुर्दा हो, मैयत हो और जमीन पर चल रहा हो। तब पाक पैगंबर ने उस एक ग्रोह की तरफ इशारा किया जो मस्जिद के बाहर से ओबाश नौजवानों का एक ग्रोह गुजर रहा था, लाउबाली नौजवान जो इधर उधर हंकारते पंकारते लाते मारते निकल रहे थे। तो पाक पैगंबर ने उन असहाब को मुखातब जब किया कि तुम पसंद करते हो कि मैयत जमीन पर चलता हुआ देखो, जब उन्होंने कहा हाँ करते हैं, तो पाक पैगंबर ने इशारा फरमाया, उन्ज़ुरू इला हाज़िहिल जमात, कि तुम इस जमात की तरफ देखो, अन्नहुम मैयतूना यमशूना अलल अर्ज़, कि वो मैयत हैं, वो मुर्दा हैं, लेकिन वो जमीन पर चल रहे हैं। ये दीन इस्लाम है कि जो इंसान को जिंदा करता है, जो हैवानी जिंदगी से निकाह सिर्फ इंसानी हैवानी जिंदगी तक इंसान को महदूद नहीं देना चाहता, बल्कि उसको जिंदा करके हकीकी इंसान बनाता है। इंशाल्लाह इस सिलसिला गुफ्तगू को हम आइंदा हफ्ता भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। علی 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 عشق تو حاصل عمر گرانم، علی 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 بی تو به پنجه باد خزانم، علی 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 یاد تو مونس روح و روانم، علی 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 نام تو باشد و ورد زبانم.